الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمرا وعن علی وعن عثمان ذی الکرم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین کرام، بہار شریعت کے آج کے پروگرام میں ہم نکاح سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے۔ چنانچہ گزشتہ نشست میں ہم نے نکاح کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں سنی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کے فرامین اور احادیث طیبہ شامل تھیں۔ من جملہ ان باتوں سے یہ نتیجہ ہم نے اخذ کیا تھا کہ نکاح اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، نکاح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور نکاح کرنا اسلام کے اعلیٰ ترین تعلیمات میں سے، اعلیٰ ترین اعمال میں سے ایک عمل اور تعلیم ہے۔ چنانچہ نکاح کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا، مقصود نکاح بھی بیان فرمایا گیا کہ نکاح کا مقصد انسانیت کی فلاح و بہبود ہے، نکاح کا مقصد پاکیزگی اور پاک دامنی حاصل کرنا ہے، نکاح کا مقصد اپنے جان و مال کا تحفظ ہے، نکاح کا مقصد اپنے نسب کو بڑھانا ہے۔ تو یہ تمام تر مقصود جو قرآن و احادیث میں بیان کیے گئے نکاح کے حوالے سے، ان سے متعلق ہم نے گزشتہ نشست میں سنا۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم نکاح کے مقصود کو حاصل نہیں کر سکتے، ان لوگوں سے متعلق بھی ہم نے گزشتہ نشست میں سنا۔ اور نکاح کے وہ فضائل، نکاح کی وہ برکتیں، نکاح کے ذریعے حاصل ہونے والی اللہ تبارک و تعالی کی وہ نعمتیں کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مختص فرما دی ہیں، ان کا بھی مختصر تذکرہ ہم نے پچھلی نشست میں سنا۔ چنانچہ اب اس نکاح کے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج چند ان امور کے متعلق سنیں گے کہ جن میں نکاح قائم کرنے والے اور جن کا نکاح ہو رہا ہے ان سے متعلق احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ اسلام کی اعلیٰ تعلیم میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین پر یہ حق قائم کیا کہ جب بچے بلوغ کی جانب چلے جائیں، جب کسی کی اولاد بالغ ہو جائے، تو اب اس شخص پر، ان والدین پر یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کو نکاح کی جانب متوجہ کریں اور نکاح کی کوشش کریں۔ چنانچہ ورثاء، والدین کا حق کہ بالغ ہونے کے بعد اولاد کو نکاح کی جانب متوجہ کریں اور ان کے نکاح کے قیام کو لازمی طور پر قائم کریں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو نکاح کے حوالے سے یہ ترغیب دلائی کہ پچھلی کتابوں میں، پچھلی امتوں میں بھی
یہ بات رائج تھی، اور یہ بات ہمارے دین میں بھی اللہ نے رائج فرمائی کہ جب کسی کے ہاں اولاد ہو تو والدین پر یہ لازم ہے کہ ان کے اچھے نام رکھیں، انہیں ادب سکھائیں، اور جب یہ اولاد بالغ ہو جائے تو انہیں نکاح کی جانب متوجہ کریں۔ ایک اور موقع پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اولاد کے بالغ ہو جانے کے بعد بھی والدین اپنے بچوں کو نکاح کی جانب متوجہ نہیں کرتے، نکاح کی جانب نہیں لے جاتے، ان کے نکاح میں راضی نہیں ہوتے، اور ان کی نکاح کی جانب راضی نہ ہونا، والدین کا اپنے بچوں کو بالغ ہونے کے بعد نکاح کی جانب متوجہ نہ کرنا، اس صورت میں اگر بچے کسی غلط کاری میں، کسی گناہ میں یا کسی برائی میں مبتلا ہو جائیں تو ان کے والدین بھی ان کے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ تو دین اسلام نے یہ ہمیں تعلیم دی کہ جب اولاد بالغ ہو جائے، بچہ یا بچی جب بالغ ہو جائے تو ان کو نکاح کی جانب جو ہے متوجہ کیا جائے، اور اگر بلوغ کی حالت میں نکاح نہ ہونے کی وجہ سے یہ گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے والدین بھی ان کے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کو لازم کر لو، 4 چیزوں کی وجہ سے کسی کو اپنے نکاح میں لے آؤ، اور ان 4 چیزوں کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے پہلی مال ہے، نسب ہے، حسن ہے اور دین ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت کہ جس میں وجہ نکاح کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نکاح کی جانب جو متوجہ کیا گیا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ مال، نسب، دین اور حسن ہے، کہ کوئی کسی کو اپناتا ہے تو ان 4 چیزوں کو کی جانب متوجہ ہونا، ان 4 چیزوں کو فالو کرنا لازم ہے۔ نکاح کی وجوہ کو بیان کرتے ہوئے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 4 چیزوں کو بیان کیا کہ فقط مال کی خاطر ہی نہ نکاح کیا جائے، فقط حسن و جمال دیکھ کر بھی نکاح نہ کیا جائے، فقط نسب کو دیکھ کر بھی نکاح نہ کیا جائے، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ 4 چیزیں نگاہ کے سامنے رہیں، اور پھر نکاح جو ہے نکاح کی جانب متوجہ ہوا جائے، نکاح کو قائم کیا جائے۔ اس میں سے مال بھی ہے، نسب بھی ہے، اور دین بھی ہے، اور اسی طرح سے حسن و جمال بھی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان واضح طور پر موجود ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری دنیا دولت ہے، اور ایک انسان کے لیے بہترین دولت جو ہے وہ اس کی نیک اور صالح بیوی ہے۔ تو اب یہاں پر ازدواجی زندگی کو قائم کرنے کے معاملات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس دنیا کا سب کچھ مال و متاع موجود ہو، دنیا کی ساری دولتیں موجود ہوں، اور وہ نکاح کی جانب متوجہ نہ ہوا، تو گویا کہ وہ ان تمام دولتوں سے محروم ہو گیا۔ اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن صالح بیوی موجود ہے، اچھی بیوی موجود ہے، یا اسی طرح سے اچھا مرد اس کے پاس، کسی عورت کے پاس موجود ہے، اس کے نکاح میں ہے، تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی اور دولت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آ کر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم جس سے نکاح قائم کرنا چاہتے ہو اسے ایک نگاہ دیکھا بھی ہے؟ تو انہوں نے انکار کیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ ایک نگاہ اسے دیکھ لو
کہ اس سے محبت قائم ہوگی۔ تو نکاح کی جانب متوجہ ہونے والوں کے لیے، نکاح قائم کرنے والوں کے لیے ان باتوں کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ نکاح سے پہلے اگر جن کا نکاح منعقد ہو رہا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیں تو اسلام میں اس کی بالکل گنجائش ہے، اور نہ صرف گنجائش بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے محبت قائم ہوگی۔ تو ایک اور موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کے بعد، پرہیزگاری حاصل ہو جانے کے بعد کوئی بھلائی اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ کسی مرد کو کوئی صالح یعنی نیک عورت بیوی کے طور پر مل جائے۔ یعنی تقوی یہ وہ خاص عمل ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی پسند فرمایا، اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تو اس حدیث نبوی میں یہ فرمایا جا رہا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس تقوی کے بعد کوئی سب سے بڑی بھلائی موجود ہے تو وہ اس کی نیک سیرت جو ہے وہ بیوی ہے۔ اور پھر اس نیک سیرت بیوی کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک سیرت بیوی کو اس طرح سے جانچا جا سکتا ہے کہ جب اس کا شوہر اسے حکم دے تو وہ اس کی حکم پر اس کی اطاعت کرے، اور اسی طرح جب اس کا شوہر اس کی جانب متوجہ ہو، اسے دیکھے تو وہ خوشی کے لہجے سے، خوشی کے چہرے سے اس کے سامنے آئے۔ اور اسی طرح اگر اس کا مرد کسی بات پر قسم کھا لے، قسم اٹھا لے، تو نیک سیرت بیوی اس طرح ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی قسم کو جو ہے وہ پورا کرے۔ اور اسی طرح اگر یہ شخص کہیں جاتا ہے تو اس کے پیٹھ پیچھے نیک سیرت بیوی اس کی جان، اس کے مال اور اس کی عفت کی، اس کے گھر والوں کی تحفظ، اس کے گھر والوں کا تحفظ کرے، اس کی جان اور مال کا تحفظ کرے، اور اس کے گھر کی پاکیزگی کا تحفظ کرے۔ یہ نیک سیرت بیوی کی متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ پھر یہ نتیجہ ہمارے سامنے اس ساری گفتگو سے، ان تمام احادیث نبویہ سے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے یہ بات بالکل کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور خلاصہ اس کا یوں بنتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ بیان فرمایا گیا کہ اگر کسی بھی مسلمان کے ہاں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو اور یہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو والدین پر یہ حق ہے اولاد کا کہ یہ اپنی اولاد کو نکاح کی جانب متوجہ کریں، ان کے نکاح کے متعلق سوچیں، اور جب ان کے نکاح کی جانب متوجہ ہوں تو مرد کے لیے ایسی عورت تلاش کریں کہ جو مال میں، حسب نسب میں، اور اسی طرح سے دین میں اور چال چلن میں بہترین ہو۔ تو یہ نکاح کی جانب متوجہ ہونے والوں کو یہ طریقہ کار بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن فی زمانہ اگر ہم حالات کا جائزہ لیں تو اس کے بالکل برعکس ہمیں معاملات نظر آتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک ہمارے لیے کارگر ثابت نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عمل اس کی کامیابی ہم حاصل نہیں کر سکتے، کسی بھی عمل سے ہم اس وقت تک بھلائی حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک اس عمل کے حقائق ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوں۔ تو ہمیں ہمارے دین نے نکاح سے متعلق جو ہے اس کے حقائق ہمارے سامنے رکھے، اور یہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ نکاح فقط مال کے لیے نہیں ہوتا، یا اسی طرح نکاح فقط حسن و جمال کے حوالے سے نہیں ہوتا، یا فقط حسب اور نسب کے حوالے سے نہیں ہوتا، بلکہ نکاح میں مال بھی ملحوظ ہونا چاہیے، نکاح میں نسب بھی ملحوظ ہونا چاہیے، نکاح میں حسن و جمال بھی ملحوظ ہونا چاہیے،
اور اسی طرح سے دینداری بھی ملحوظ ہونا چاہیے۔ جو نکاح سے متعلق فرامین نبوی ہمارے سامنے موجود ہیں، اگر ہم ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں تو خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے، عورت جس مرد کی جانب نکاح کے لیے متوجہ ہوئی یا مرد جس عورت کے لیے سے نکاح کی جانب متوجہ ہوا، تو دونوں کے لیے بہر صورت یہ لازمی حکم ہے کہ سب سے پہلے ان کے کردار پر نگاہ رکھی جائے، ان کے مال اور نسب پر نگاہ رکھی جائے اور ان کے دینداری کی جانب نگاہ رکھی جائے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی کسی سے فقط مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، جیسے فی زمانہ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں آج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ نکاح کرنے کے لیے خاص ان لوگوں کو پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ جو کثیر مال و دولت رکھنے والے ہوں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ جو فقط نکاح اس لیے قائم کرتا ہے کہ نکاح کے ذریعے وہ کثیر مال و اسباب حاصل کر لے گا، یعنی کوئی مرد اس لیے کسی عورت کو اپناتا ہے کہ یہ مالدار ہے، یا کوئی عورت کسی مرد کو اس لیے اپناتی ہے کہ فقط اس کے پاس وافر مقدار میں مال ہے، وہ مال مجھے حاصل ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فقط کسی سے اس لیے نکاح کرتا ہے کہ نکاح کر کے میں کثیر مال و دولت حاصل کر لوں گا، تو ایسے لوگ ہمیشہ مفلسی کی ہی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی سے فقط حسن اور جمال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو ان کو بھی یوں ڈر جانا چاہیے کہ حسن و جمال ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہوتا۔ آج جو حسن ہم دیکھ کر فقط اس کو بنیاد بنا کر نکاح کر رہے ہیں، کل اگر وہ باقی نہ رہا تو پھر یہ نکاح کس کام کا رہے گا؟ پھر یہاں سے خاندانی طور پر، رشتوں کے طور پر جو ہے وہ برائیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم نکاح کا مقصود حاصل کرنا چاہتے ہیں، نکاح سے مقصود حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ازدواجی زندگی میں کو بہتری کی جانب لے جانا چاہتے ہیں اور اس زندگی کو مثالی زندگی بنانا چاہتے ہیں، تو لازم یہ ہے کہ ہم اس جانب متوجہ ہوں کہ نکاح فقط مال کے لیے نہیں، نکاح فقط حسن و جمال کے لیے نہیں، بلکہ وجوہ نکاح کو بیان کرتے ہوئے خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نکاح مال کے لیے، حسن و جمال، نسب اور دین کو دیکھ کر جو ہے وہ منعقد ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ صورت کے ساتھ ساتھ سیرت پر بھی نگاہ ڈالی جائے۔ کسی کی جانب نکاح کے لیے متوجہ ہو رہے ہیں تو اس کے کردار پر بھی نگاہ ڈالی جائے، اس کی سیرت پر بھی نگاہ ڈالی جائے کہ اچھی صورت کے ساتھ ساتھ اچھی سیرت کا ہونا یہ از حد ضروری ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ جن سے تم اولاد حاصل کر سکو کہ میدان محشر میں اس ظاہری زندگی کے ختم ہونے کے بعد والی زندگی میں جب تم اٹھائے جاؤ گے، اس وقت میں اپنی امت کے کثیر ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر میں جو ہے وہ فخر کروں گا۔ تو ہمیں اولاد کی جانب بھی جو ہے وہ متوجہ کیا گیا۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ مناسب خرچ پر گزارا کرنے والی عورت کی جانب جو ہے وہ متوجہ ہوا جائے۔ اب یہ معاملہ بھی آج فی زمانہ ہمیں بالکل اس کا برعکس ہی نظر آتا ہے۔ نکاح کے اہم ترین پہلوؤں میں، اہم ترین معلومات میں یہ بات ہمیں ہمارے علماء نے بیان فرمائی کہ مرد ایسی عورت کی جانب متوجہ ہو کہ جو مناسب خرچ پر جو ہے وہ گزارا کر سکتی ہو، یا اسی طرح سے عورت ایسے مرد کی جانب نکاح کے لیے متوجہ ہو کہ جو اپنی کمائی میں حرام اور حلال کی تمیز رکھتا ہو اور جو کچھ مال اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہو اسے صحیح معنوں میں صحیح جگہ پر خرچ کرنے والا ہو۔ تو گھر کے اخراجات پر نگاہ
رکھنے والی عورت سے نکاح کا حکم دیا گیا، اور صحیح معنوں میں خرچ کے لیے رقم لانے والے اور خرچ کرنے والے مرد کی جانب نکاح کا ہمیں جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ تو اس میں اعتدال بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو نکاح سے پہلے، نکاح کے انعقاد سے پہلے، نکاح ہونے سے پہلے اگر ہم ان باتوں کو فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ آگے آنے والی ازدواجی زندگی میں یہ دونوں حضرات بلکہ پورا گھرانہ ان سے مستفید ہو سکے گا۔ ایک بہت ہی پیاری حکایت ہماری نگاہوں کے سامنے یوں آتی ہے کہ جناب مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی ہیں، انہیں ایک مرتبہ معلوم چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چند غلام اور خادمائیں آئی ہوئی ہیں۔ تو حضرت مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ بھی اپنے بابا جان کے پاس تشریف لے جائیں، اور چونکہ آپ گھر کا کام یوں اکیلی کرتی ہیں اور تکلیف میں آ جاتی ہیں، تو یہ جو غلام نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے ہیں، ان غلاموں میں سے کوئی غلام آپ بھی حاصل کر لیجئے تاکہ گھر کے کاموں میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو۔ جب مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور جا کر اپنی عرضی پیش کی، تو آقا کریم علیہ السلام نے آنے والے تمام غلاموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کی جانب آخر میں متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں کے لیے جو بہتر تھا وہ ہم نے ان کو دے دیا، اور تمہیں وہ کچھ بتاتے ہیں کہ جو تمہارے آنے والی زندگی میں کام آئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیے جائیں، اور اگر اس پر کچھ تھکن محسوس ہو تو چند کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنی بیٹی کو جو ہے ارشاد فرمائے، جن کو آج ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ تسبیح پڑھ لیا کرو۔ اس کی برکت سے تمہاری تھکن جو ہے وہ اتر جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی مزید ہمت اور طاقت اور حوصلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو آج تک دنیا ان کلمات کو تسبیح فاطمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ والدین پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں، اس انداز میں انہیں سکھائیں کہ آنے والی زندگی میں والدین کا وہ سکھایا ہوا ہر عمل ان کے کام آ سکے۔ تو پتہ چلا کہ نکاح کی جانب جو متوجہ ہونے والے ہیں ان کے لیے یہ بھی شریعت مطہرہ نے پہلو بیان فرمایا کہ مرد ایسی عورت کی جانب متوجہ ہو نکاح کے لیے کہ جو مناسب خرچے کو، مناسب آمدنی کو صحیح معنوں میں خرچ کرنا جانتی ہو، اور اسی طرح سے عورت بھی ایسے مرد کی جانب نکاح کے لیے متوجہ ہو کہ جو اپنی آمدنی میں حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہو، اور اس حلال و حرام کی تمیز رکھنے کے بعد جو کچھ اسے رزق کے طور پر میسر آئے اسے صحیح معنوں میں خرچ کرنے کا بھی ملکہ رکھتا ہو۔ تو یہ باتیں نکاح جیسے عظیم بندھن میں بندھنے والوں کے لیے یہ باتیں جو ہے وہ مشعل راہ ہیں کہ جو شریعت مطہرہ نے ہمارے سامنے رکھیں، اور خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نکاح کی جانب متوجہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک اہم ترین حکم ہے کہ اس سے پاک دامنی حاصل ہوتی ہے، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، ایمان محفوظ ہوتا ہے، دین محفوظ ہوتا ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ جانے کی بشارت ہے نکاح کے بندھن سے بن جانے کی وجہ سے۔ اب وہ لوگ کہ جن سے نکاح کرنے کے بعد مقصود نکاح حاصل نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کا بھی بیان فرما دیا گیا، اور اس کے بعد اولاد کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے والدین کو اس جانب متوجہ کیا گیا کہ جن والدین کی اولادیں بلوغت تک پہنچ گئی ہیں تو والدین پر لازم ہے کہ وہ ان کے نکاح کی جانب متوجہ ہوں۔ اب کس سے نکاح کیا جائے، ان علامتوں کو بیان کرتے ہوئے، ان لوگوں کو بیان کرتے ہوئے، ان خصلتوں کو بیان کرتے ہوئے بالکل واضح طور پر وہ تمام باتیں احادیث طیبہ میں بتا دی گئیں کہ اگر تم کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان باتوں کو جو ہے وہ فالو کیا جائے۔ فقط حسن کی جانب نہ جائیں، فقط مال کی جانب نہ جائیں، یا پھر فقط
नसब की जानिब ना जाएं, बल्कि नसब को भी देखा जाए, माल को भी देखा जाए, और इसी तरह से दीनदारी को भी देखा जाए, साहिब सूरत को देखा जाए, साहिब सीरत को देखा जाए, कम आमदनी पर गुजारा करने के मामलात को भी देखा जाए, जिससे आप निकाह की जानिब मुतवज्जे हो रहे हैं उसकी सूरत के साथ साथ उसकी सीरत पर भी मुतवज्जे हुआ जाए। अब इन तमाम बातों को अगर हम फॉलो करने में कामयाब हो गए तो अज़दवाजी ज़िंदगी के मकासिद को हम हासिल कर सकते हैं। और अगर इन तमाम बातों को पसे पुश डालकर फ़कत नफसानी ख्वाहिशात को की तकमील के लिए अगर कोई निकाह की जानिब मुतवज्जे होगा तो वो कभी भी किसी भी सूरत अज़दवाजी ज़िंदगी की बरकतें, अज़दवाजी ज़िंदगी की वो रिफ़ातें जो है वो कभी भी हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बुल आलमीन हमें निकाह से पहले निकाह के इन तमाम मामलात पर या अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को जो लोग कायम कर चुके हैं वो अभी भी निकाह के सही मानों में मामलात को जानकर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की कोशिश करें, और अल्लाह तबारक व तआला में की बारगाह में इसकी तौफीक की भी दुआएं करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।